السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی. ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. انسان بزدل اتنا ہے کہ اندھیرے سے ڈر جاتا ہے، لیکن نیڈر اتنا ہے کہ اپنے خالق اللہ کا انکار بھی کر سکتا ہے یا پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی بنا سکتا ہے. انسان کس طرح اپنے خالق و مالک کو چھوڑ کر بوتوں، درختوں، سورج، چاند، ستارے، آگ، زندہ اور مردہ انسان کو اللہ کا شریک بنا کر اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مان لیتا ہے اور پختہ عقیدہ بھی قائم کر لیتا ہے، جبکہ اس انسان کی رہنمائی کے لیے آسمانی کتابوں، صحیفوں اور انبیاء کرام، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کرام کی واضح تعلیمات موجود ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ انسان عقیدہ توحید سے ہٹ کر شرکی عقائد کس طرح اپنا سکتا ہے. عقیدہ توحید اور کبیرہ گناہ شرک پر بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ بولا گیا. اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرام اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت تو ایسی ہے کہ ان کی عظیم ہستیوں نے اپنی تکلیفوں اور مشکلات میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے دعا نہ کی اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے دعا مانگنے کی تلقین فرمائی. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جو ہر روز دن میں 5 وقت نماز میں یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مگر دوسری طرف قبروں پر جا کر غیر اللہ کے سامنے اپنی حاجت کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں. مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے مسلک کے چند فسادی افراد کی شعلہ بیان تقریروں، یعنی جس میں مخالف مسلک کو جہنمی قرار دینے والی باتوں کو سننے کے بجائے صحیح العقائد علماء کرام سے قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی شدید ضرورت ہے، تاکہ ہم مسلمان ہدایت حاصل کر کے شرک جیسے عظیم گناہ سے بچ سکے. یاد رکھو، زندگی، موت، رزق، اولاد کے وقت کا تعین وہ رب کرتا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے. سورہ یاسین میں ارشاد ہے کہ وہ اللہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، اور وہ اسی وقت ہو جاتی ہے. میری نظر میں بروز آخرت ہندو اور دیگر غیر مسلم افراد کی نسبت ایک مسلمان کی زیادہ پکڑ ہونے کا امکان ہے، کیونکہ غیر مسلم شخص اللہ کے حضور یہ عذر پیش کرنے کی کوشش کرے گا کہ اللہ میں تو پیدا ہی غیر مسلم ہوا، توحید، رسالت اور دیگر عقائد کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی میری رہنمائی کے لیے کسی نے مجھ سے بتایا. دوسری طرف ایک مسلمان شرکیہ عقائد اور شرکیہ اعمال کے بارے میں کیا عذر پیش کرے گا، جبکہ یہ شخص پیدا ہی مسلمان ہوا اور اس کی رہنمائی کے لیے قرآن اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تعلیمات موجود تھی. مسلمانوں، شرک ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کی معافی کسی صورت میں ممکن نہیں. اللہ کریم ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو فی الحال کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ. اللہ حافظ.